پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا کسی نماز کے قائم کرنے کے لیے اذان کا ہونا ضروری ہے؟ یاد رکھیں کہ نماز کا وقت داخل ہو جائے اس وقت کی اذان نہیں ہوئی کوئی حرج نہیں، نماز جائز ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ کسی نماز کو قائم کرنے کے لیے اذان کا ہونا ضروری نہیں، اس کا وقت داخل ہونا ضروری ہے۔ وقت داخل ہو گیا، نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنے ضرورت ہے۔ تو ایک مسئلہ بڑا اہم ہے کہ ایک صاحب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، توجہ سے سنیں، اذان ہو گئی اس مسجد میں، ابھی دوسری مسجد میں جانا چاہ رہے ہیں۔ یاد رکھیں شرعی عذر کے بغیر کوئی شرعی عذر ہے آپ کو دوسری مسجد میں جانے کا، وہ آپ جانے عذر ہے، تو آپ کا اس مسجد سے نکلنا جائز ہے، ورنہ اس کو پسند نہیں کیا گیا، انتہائی ناپسند عمل ہے اللہ اس کے رسول کے یہاں۔ جس مسجد میں اذان سن لی اب وہی انتظار کرو نماز کا، نماز وہی پڑھو۔ باقی تو ہے سارے کام چل رہے ہیں، آپ نماز اپنی پڑھ رہے ہیں دیوبندیوں کی مسجد میں، اپنا اذان ہو گئی، آپ کو فکر ہے کہ جماعت سے پڑھنی پڑے گی، ان کی مسجد نماز نہیں ہوتی، پھر آپ چلے جائیں، پھر آپ جانے اللہ جانے، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ بڑے لوگوں سے کوئی جھگڑ تھوڑی سکتا ہے۔ ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے جو ہر بندے کے ساتھ پیش آتا ہے، آپ سفر میں، آپ نے نماز پڑھنی ہے مسافر کی، آپ نے دیکھا جماعت ہو رہی ہے، سمجھے پوری طرح سے، آپ سفر میں مسافر ہیں، شرعی مسافر، آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے دیکھا جماعت ہو رہی ہے، آپ نے یہ سمجھا کہ یہ امام بھی میرے طرف مسافر ہے، اب آپ نے دو کی نیت باندھ لی، دو کے بعد پتہ چلا وہ تو امام مقیم تھا، وہ کھڑا ہو گیا، آپ کی نیت کتنے کی ہے؟ دو کی، امام کی کتنے کی ہے؟ چار کی، آپ کی نیت فاسد ہو گئی، آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ چار ہو جائیں گی بغیر نیت کے۔ اچھا یہ دو باتیں ایسی ہیں جو تھوڑا سا مسائل سے ہٹ کر ہیں، وہ تہذیب سے متعلق ہے، بہت شدت سے محسوس کر رہا تھا میں آپ کو کہوں۔ ایک کے بارے میں مسئلہ ہے، لیکن اگلی بات کیا ہے، عام طور پر آپ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھیں گے وضو کر رہے ہوں یا ویسے ضرورت ہو، وہ ناک سیدھے ہاتھ سے صاف کرتے ہیں، یہ بڑی بد تہذیبی کی بات ہے۔ یہ ناک اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ سوٹر پوٹر وہ دیکھنے میں لگے پتہ نہیں کیا چیز ہے، لیکن انتہائی بد تہذیبی، ناک صاف کرنے کے سیدھے ہاتھ سے، اسی سے روٹی کھائیں گے، یہ ناک صاف کرنے کے لیے سیدھے ہاتھ نہیں ہے، ناک صاف کرنے کے لیے الٹا ہاتھ ہے۔ سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالیں، وضو کے دوران بھی حکم یہی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالیں، الٹے ہاتھ سے ناک کو صاف کریں، تہذیب یہی ہے۔ اور وضو میں تو یہ ہے کہ وضو بھی مکروہ ہو جاتا ہے اگر آپ ایسا کریں گے۔ ایک بات اور کہنا چاہ رہا ہوں، وہ بھی ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق ہے۔ کھانا کھا رہے ہیں ہم، اب منہ پورا لقمے سے بھرا ہوا ہے، اب منہ پورا کھولا ہوا ہے، اس چپڑ چپڑ کر رہے ہیں، اگلا دیکھنے والا جو بیٹھا ہوتا ہے بیچارہ وہ تو سوچ رہا ہوتا ہے کہ روٹی چھوڑ کے بھاگ جاؤں، یہ کیا ہے؟ اس لیے یہ تہذیب کا یہ بھی حصہ ہے، یہ بھی تہذیب کا حصہ ہے کہ کھانا والا منہ میں ڈالنے کے بعد منہ کو بند رکھیں اور منہ بند کر کے منہ کو چلائیں۔ اس دوران جب وہاں ہنستے ہیں تو آپ کو پتا کیا کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں اپنے اس آلہ گول کے، وہ اتنا بڑا، تو اس میں گریز کریں، مجلس کے خلاف ہے بہرحال یہ۔ ایک بات بڑی خوبصورت ہے جو بہت اہم مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ میں یہ سوال سن کر اس نوجوان کا مجھے فوراً خیال آیا، میں نے کہا کیوں پریشان ہو گیا یہ نوجوان، ہمارا اسلامی ملک ہے، یہاں اور تھوڑی چیزیں ہیں کھانے کو، لیکن نوجوان نے مجھ سے سوال کیا کہ گدھا کھانا حلال ہے کہ حرام؟ میں نے کہا پوتر گدھا کھانے کی ضرورت کوئی نہیں، تو میرے ملک اسلامی ملک ہے، اتنا نمبر یہ مرغے کہ میں نے تو کیوں ہے حافظ ہے، ٹھیک ہے نا، گدھا کھانے کی ضرورت ہے بلا؟ دیکھیں نا جی ہمارے یہاں تو ملک میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، مسلمانوں کے ہوٹل ہیں، مری مرغی ہیں سستے میں ملتی ہیں، آپ کھائے جا رہے ہیں، اس کے دکھ کے کیا بات ہے ہماری صاحب، قیامت ہے، اس
کی پیس اوئے ہوئے اس کو کوئی پیس ہے؟ میں نے کہا تو جو حرام کھلا رہا وہ تو خود ہی پیس ہے. تو یہاں کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ گدا کھائیں نہ کھائیں، حلال ہے کہ حرام ہے. یہاں مرغیاں آپ کو مری مل رہی ہیں، کھائیں، بہت زیادہ زبردست ہوتا ہے. اب رہا مسئلہ حل ہے. اگلا حوالہ دوں گا کہ یہ بندے نے کہاں سے مسئلہ سنا ہے. کہتے جی کوئی صاحب ٹی وی کے اسکرین پر بیٹھے ہوئے تھے، بڑے مقبول ہیں آج کل، اور ان کا پروگرام بھی علم و حکمت کے نام سے آتا ہے. بدقسمتی اس ملک کی ہے، جو سنتے ہیں وہ بھی پاگل ہیں، اور وہ پاگل نہیں ہے، وہ بنے ہوئے پاگل. میرے بچے کو زکام ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، میری یہ شعور ہے کہ میں نے کس ڈاکٹر کو دکھانا ہے. غلط کہہ رہا ہوں؟ بولو. یہ فلاں پروفیسر بہت اچھا ہے، وہ فلاں گلی محلے میں جو وہ 3 ضلع بعد جائیں گے، وہ فلاں ڈاکٹر گلی میں بہت اچھا بیٹھا ہوا ہے، اس کو بچے کو لا کے جا کر دکھائیں گے. مجھے خود تکلیف ہے پروفیسر کو تلاش کریں گے. پہلے پروفیسر کی 1,500 کی یا 2,000 کی پہلے ٹیکہ لگوائیں گے فیس کا، پھر اس کو دکھائیں گے. یہ شعور کس نے پیدا کیا؟ خود مجھ میں ہے. تو یہ شعور نہیں ہے کہ مسائل بھی علماء سے پوچھیں. مسئلے کے لیے جس کو ٹوپی دیکھی، داڑھی دیکھی، مولوی صاحب آپ مولوی صاحب سے، وہ بھی کہہ رہے تھے ہاں جی مسئلہ پوچھ رہے. یعنی بیماری کے لیے جس میں جان جانے کا خطرہ ہے، مر جائے گا تو مرنا تو ہے. اصل پیدا ہے مرن وسط. جس بندے کی پیدائش ہوئی خالصہ وہ مرنے کے لیے تو پیدا ہوا ہے، اس کی تو آمد بتا رہی ہے جائے. تمہیں مرنے کا فکر کیا ہے؟ مر جائے گا تو کچھ نہیں ہوگا. کیا دنیا میں لوگ نہیں کہے سارے مرشد فیملی ہوتے ہیں مرن واسطے بیمار تھی، مرنے ضرورت ہے بلا کوئی ضرورت کوئی. اب یہ ہے کہ یہاں ہی خطرہ ہے کہ جان چلی جائے گی بچے کی. میری اہلیہ کو بڑے پروفیسر کو جان کا خطرہ ہے. لیکن جن کمینوں سے آپ مسائل سیکھ لیں وہاں ایمان کا خطرہ ہے. تو یہ شعور کیوں نہیں؟ کہتے جی کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. وہ صاحب کون ہے؟ وہ جاوید الغامدی، علم و حکمت کے نام سے چینل چلا رہے ہیں، یہود و نصارہ کے سب ایجنٹ ہیں. یہ بدبخت جاوید الغامدی پورے کا پورا 100% مرزائی ہے، اور دین آپ کو سکھا رہا ہے. بیٹا دین سیکھ رہے ہیں. اس نے کہا جی یہ ملک کے حالات احوال کے مطابق ہوتا ہے، کدے کا حلال ہونا حرام ہونا. میں نے کہا اس جنگلی اس بلے کو کون سمجھائے گا بغیرت انسان کو، یہ مرزائیوں کے ایجنٹ کو، کہ یہ حلال و حرام ملک کے حالات کے پیش نظر کوئی چیز حرام حلال نہیں ہوتی. تیرے رسول ہم سب کے آقا و مولا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے 32 جگہ پر فرمایا صحابہ سے گدھا حرام ہے، گدھا حرام ہے، گدھا حرام ہے، گدھا حرام ہے. اس گدھے کو یہ نظر نہیں ہے. 32 احادیث ہیں صحابہ سے روایت کی گئی. حضور نے فرمایا 32 جگہوں پر فرمایا گدھا حرام ہے. عجیب ہے، ملک کے حالات کے مطابق یعنی حرام حلال ہوگا. تو پھر ٹھیک کر رہے نا وہ کہتے ہیں بھائی خان صاحب نے مہنگائی اتنی کر دی، سستی مرغی کہاں سے لائیں، لہٰذا بڑی بھی ذرا سستی مل جاتی ہیں، آپ لوگ شوق سے ٹکے بوٹی کھاتے ہیں، لہٰذا ہم ٹھیک کر رہے ہیں. ملک کے حالات کے پیش نظر آپ کو حرام کھلا رہے ہیں، آپ کھائیں، کھانے کے لیے تیار ہیں نہیں. پھر مسائل اس کمینے سے کیوں؟ اس وقت 2 بندے بہت مقبول ہیں ٹی وی کی سکرین پر، میں قرآن سر پر رکھ کر کہا سکتا ہوں دونوں کمینے قسم کے مرزائی. آپ کے انجینئر محمد علی، آپ کے جاوید الغامدی. یہ محمد علی اس کی عجیب سٹوری ہے بدماشی. اس کی شکل دیکھیں بغیرت. میرا ایک تجزیہ، یہ 25 سال تک بریلوی مکتب فکر میں رہا ہے. کتنے؟ 25 سال تک بریلوی رہا. ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں. پھر اس کو وہاں رہتے رہتے اس کے شیطان نے اس کو انگلی دی. پھر تلاش حق کی سلسلے میں یہ 2 بڑے اور کمینے قسم کے لوگوں کو ملا. وہاں پھر اس کی تسلی نہیں ہوئی. شیطان جب شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، یاد رکھیں کسی مسئلے میں شک و شبہ پیدا ہو فوراً سے علماء سے رجوع کریں، ورنہ یہ شکوک و شبہات آپ کو مرزائی تک لے جائیں گے، مرزائی تک جائے پھر آپ جہنم میں جائیں گے. اس کو شکوک و شبہات ہوئے، بریلوی ہوتے ہوئے. پھر یہ اہل حدیث ہوا. ہم نے کہا چلو یار کہیں تو ٹھہرے. پھر وہاں بھی نہیں ٹھہرا. اب آپ حیران ہوں گے کہ سارے دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب کچھ چیلنج کرتا ہے. حدیث کی کتاب اٹھائی ہوگی،
قرآن سر پہ رکھ کر اللہ کی قسم جھوٹ بولتا ہے، عزت بیانی کرتا ہے، اپنے وقت کا اس وقت بہترین قسم کا نمائندہ مرزا یوں، اور اسی طرح سے جاوید الغامدی بھی. جب ان سے ہم مسئلے سیکھیں گے تو پھر کو بچہ بھائی یہی کچھ ہونا ہے، ہمارے ہاتھ یہی کچھ آنا ہے. ایک اور مسئلہ یہاں ختم ہو گیا. گدا حرام ہے، حضور نے 32 جگہوں پر ارشاد فرمایا. مسلم کی حدیث، بخاری کی حدیث، موطا امام مالک کی حدیث سے ثابت ہے. ملک کے حالات کے پیش نظر کوئی چیز حرام نہیں ہوتی. ایک شخص نماز کا پابند ہے، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت پابندی سے نماز پڑھتا ہے لیکن مسجد میں نہیں آتا. آپ سے ایک سوال کر لوں، ایک نمازی ہے بہت پابند ہے نماز کا، مسجد میں نہیں آتا. حضور پر نور ہم سب کے آقا و مولا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بندے کے بارے میں یہ فرمایا تھا؟ میں بھی کتاب اٹھا کے دکھا سکتا ہوں، فضائل نماز میں حدیث موجود ہے. کس کے بارے میں کہا تھا آقا نے کہ میرا جی کرتا ہے میں بہت سارا ایندھن جمع کر لوں پھر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں. کون کہہ رہا ہے؟ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں. حضور کے ذات والا صفات، جس نے اپنے ذات پر ساری تکلیفیں اٹھائی، بددعا نہیں دی، لیکن یہاں فرما رہے میرا جی کرتا ہے ایندھن جمع کروں ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو نماز گھروں میں پڑھتے ہیں. یاد رکھیے میں شریف کا مسئلہ، ایک آدمی کس قدر ہی کتنا ہی پابند کیوں نہ ہو نماز کا، اگر وہ مسجد کا نہیں آتا، مسجد کو میں آنے کو فضول سمجھتا کہ نہیں بس گھر میں پڑھنے کوئی مسئلہ نہیں. اور شرعی عذر کیا ہے مسجد میں آنے کے؟ شرعی عذر جو دین نے بیان کیے وہ کیا ہے؟ نمبر 1 یہ راستے میں اس قدر پانی ہو کہ یہ اس سے گزر نہ سکتا، یہ شرعی عذر ہے. خود اس قدر بیمار ہو کہ ہل جل نہیں سکتا. نمبر 2 یہ ہے کہ دشمن راستے میں کھڑا ہے، اس کو جان سے مار دے گا، یقین ہے، شرعی عذر ہے. کوئی درندہ راستے میں جہاں سے گزر رہا ہے وہاں سے کوئی درندہ سے چیر پھاڑ دے گا، شرعی عذر ہے. اس کے علاوہ کوئی شرعی عذر نہیں، کوئی شرعی عذر نہیں. اب جو آدمی نماز تو باقاعدگی سے پڑھ رہا ہے، پڑھتا بھی پوری ہے، پورے فکر سے پڑھتا ہے، وقت پہ پڑھتا ہے، لیکن مسجد میں نہیں آتا، یاد رکھیں اس کو نماز پڑھنے کا ثواب تو ہوگا لیکن وہ مستقلاً اللہ اس کے رسول کا مجرم ہوگا کہ وہ ترک مسجد کیوں کر رہا ہے. لہذا مسجد کا اہتمام الگ سے مسئلہ ہے، جماعت اپنی نماز پڑھنا الگ سے مسئلہ ہے، اس لیے مسجد کا اہتمام بھی ضروری ہے. مجھے خوب یاد ہے کراچی جانا ہوا تو وہاں مجھے پتا چلا کہ بہت بڑے بزرگ وہاں تشریف لائے ہوئے ساؤتھ افریقہ سے. جس دوست کے پاس میں گیا وہ بھی بہت بڑے بزرگ یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں، شاہ حبیب اللہ صاحب. مجھے فرمانے لگا ان کے پروگرام پہ آج مجھے دعوت ہے اور میں نے ان کو شرعی نقطہ نظر سے یہ بھی کہہ دیا کہ ویسا 2 مہمان ہوں گے. ان کا یہ ٹھیک ہے، ہم وہاں پہنچ گئے. اس سے پہلے وہ جو بزرگ تھے اتفاق سے ان کی برادری کے بہت سارے لوگ بیٹھے تو انہوں نے کہا چلو آئے ہوئے ہیں تو تعارف کرا دیتے ہیں. پوچھا آپ کس گاؤں سے ہیں؟ ہندوستان کے. انہوں نے اپنے گاؤں ماشاءاللہ تعارف چلتا ہے. جب تعارف ختم ہوتا ہے فرمایا کہ چلو بیان شروع کریں. انہوں نے پوچھا ایک صاحب سے کہ نماز کتنے بجے ہے؟ انہوں نے کہا جی 1:15 بجے. اب جو وہ وقت پوچھ رہے تھے وہ بزرگ اس وقت 12:45 ہو رہا تھا. انہوں نے پوچھا نماز کتنے بجے؟ 1:15 بجے. مسجد کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل سامنے مسجد ہے. فرمایا چلو بیان کر لیتے ہیں، یہی نماز پڑھ لیں. اور مولانا شاہ حبیب اللہ صاحب ساتھ بیٹھے تو انہوں نے فرمایا حضرت یہ فتویٰ آپ نے کیسے دے دیا؟ گھر کے دروازے پر مسجد ہے، یہ بیان اتنا ضروری نہیں ہے کہ آپ اس بیان کی وجہ سے ترک مسجد کریں. یہ کہاں کا مسئلہ ہے؟ آپ حیران ہوں گے وہ بزرگ کو ماننی پڑی اپنی معذرت کی انہوں نے سارے مجمع میں، اور ٹھیک 1:10 پر انہوں نے بات ختم کی اور سارا مجمع نکل کر مسجد میں گئے. تو ترک مسجد کیوں ہے؟ ہاں میں اس بات کی اجازت دیتا ہوں، آپ جس مسلک سے ہیں میں ایک بات کہتا ہوں، اگر تو دل ہے کھلا، کوئی تعصب نہیں، اور یہ چشمہ آپ لوگوں نے تعصب کا نہیں راستہ دیکھنے کے لیے لگایا ہوا ہے، پھر یہ کہ جو مسجد میں مل جائے میرا درخواست یہ جماعت سے نماز پڑھو، جماعت سے نماز پڑھو، بس ختم ہو گیا. اور اگر پھر بھی کہیں ایسا ہے کوئی ڈنڈی اندر کوئی لچ چل رہا ہے آپ کا دل تو چلتا رہے، پھر آپ کم از کم
جس مسلک سے ہیں اس مسلک وہیں اسی مشی میں نماز پڑھنا، لیکن جماعت سے نماز ترک مشی کا گناہ مستقل ساتھ رہے گا اگر مسجد آپ چھوڑیں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چند مسئلے تھے، میں نے آج کو بیان تو کرنا نہیں تھا، امید ہے کہ کوئی اور سوال ہے، کوئی مسئلے کسی مسئلے سے متعلق۔ علی صاحب کوئی بندہ ہے وہ چل نہیں سکتا، ڈسیبل ہے، کیا یہ بندہ اگر اس کے لیے حکم یہ کہ اگر اس کو بندے لا سکتے ہیں سائیکل پہ چیئر پہ بٹھا کر تو اس کو مسجد آنا چاہیے، اور اگر وہ ایسا بھی نہیں ہے تو شریع ادھر ہے تو معذوری میں آتے نا، تو پھر تو بات ختم ہو۔ سب ایک بندہ مسجد کے اندر داخل ہوا، اس نے جو ہے کوئی اور بندہ نہیں تھا اذان دینے کے لیے، اس نے اذان دے دی، اب وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا اور 6:45 بجے جماعت ہے، اگلی مسجد میں جماعت 7 بجے ہے، اب یہ انتظار جو ہے وہ کر رہا ہے کہ امام آئے 7:45 بج گئے، امام نہیں آیا، اب اس کو یہ شک گزرا اگر دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار لوگ نہیں آئے کیا بنے گا، میں اکیلا نماز کیسے پڑھوں گا، ایک تو یہ، اس میں بھی حکم یہی ہے کہ دوسری مسجد میں نہ جائے، بلکہ یہی اپنی وہ انتظار کرے، اگر کوئی بھی نہیں آیا تو تکبیر پڑھے، تکبیر پڑھ کے 2 فرض بلند آواز سے پڑھ لے، اس کو جماعت کا ثواب ملے گا جماعت کا، ٹھیک ہے، اور انتظار کر رہا ہے، وہ کہیں ایسا ہے کہ وہ اس کے آنے سے پہلے لوگ نماز پڑھ کے جا چکے تھے، تب بھی اس کو اذان دینے کا، اگر چونکہ اس کو علم نہیں تھا اذان دینے کا، بہرحال ثواب ملے گا اپنی نماز پڑھنا۔ لیکن ایک بات یہاں، ایک بات کوئی بات رہ گئی، اچھا یہاں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں یا گھر میں بھی گئے، کوئی عذر ہے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نماز جس میں بلند آواز سے تلاوت ہوتی ہے، مغرب عشاء فجر، تو آپ اس میں بھی ہلکی سی بلند آواز سے نماز پڑھیں، اس کو پسند کیا گیا ہے، تھوڑی سی ہلکی سی بلند آواز سے تلاوت کریں، جیسے مسجد میں ہوتی ہے، جماعت کے دوران ہوتی ہے، اس میں وغیرہ سے کر لیں گے۔ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے آپ مسجد میں گئے، آپ نے دیکھا ایک صاحب کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ یہ اتفاق سے بندہ ایک ہی تھا، اسے نماز انتظار کر کے شروع کر دی، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تھوڑا سا فاصلہ رکھ کر جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ میں نے ایک اور بات بھی کی تھی کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو یقین ہے کہ عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، آپ باہر سے آئے، آپ نے سوچا چلو یہ عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، یقینی ہے، تو آپ اس کو ہلکا سا یوں ہاتھ لگا کر اس کے پیچھے نیت باندھ لیں عصر کی، آپ کی جماعت کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ جماعت کا ثواب ہے، صرف ایک ہے کہ مسجد کی جماعت کا ثواب، اس سے بہرحال محروم بھی نہیں کہ اس کے اہتمام مسلم مومن کو کرنا چاہیے۔ ایک خوبصورت سی بات سنا کے دعا کروا، جن لوگوں نے اپنے دل میں اللہ کی توفیق سے جماعت کی نماز کی عظمت بٹھائی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے، اور ممکن ہے جن کے دل میں اب تک نہ ہو بیٹھ جائے، ایک اللہ والے کی جماعت رہے۔ اب میں نے مسئلہ سن رکھا تھا، 27 گناہ کا جماعت سے نماز پڑھیں، 27 گناہ ثواب ملتا ہے، انہوں نے اس نماز کو 27 مرتبہ دہرایا، کتنی مرتبہ؟ 27 مرتبہ۔ جب سلام پھر کے بیٹھے دعا کرنے لگے تو غیب سے آواز آئی کہ ہماری آپ کی تمام سجود، آپ کا قیام، آپ کا سجود، آپ کے یہ بیٹھنا، آپ کی تسبیحات سارا قبول ہے، لیکن جو باجماعت نماز میں اللہ کے فرشتے شامل ہوتے ہیں، وہ اولین کے بعد آمین کہتے ہیں، وہ آمین کہاں سے لاؤ؟ تو اس لیے جماعت کے اہتمام کریں جہاں تک ممکن ہے، اور خاص طور پہ تکبیر اولیٰ کا، اس میں حضور نے بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اللہ کی توفیق سے جو چھوٹی موٹی بات ہو گئی اللہ قبول فرمائے، الحمدللہ رب العالمین۔